تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، ہر قسم کے اچھے کلمات، ہر قسم کی ستائش، ہر قسم کے خیر کے کلمات اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، داتا ہے، مشکل کشا ہے، کہ جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جن کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ معزز محترم سامعین، دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے، تمام انبیاء کے معجزے اپنی جگہ پر، لیکن جتنے بھی انبیاء آئے، آپ کتب تواریخ اٹھائیں، کتب احادیث اٹھائیں، اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کو معجزے عطا کیے۔ وہ انبیاء آئے اور چلے گئے، ان کے جانے کے ساتھ ہی ان کے معجزے بھی ان کی زندگی تک محدود تھے، اور ان کی ڈیتھ کے ساتھ ہی ان کے معجزے بھی ختم ہو گئے۔ لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا معجزہ قرآن کریم ہے جو 14 صدیوں سے جس طریقے سے حضور علیہ السلام نے اپنے پیارے ہاتھوں سے اس امت کو سونپا تھا، الحمدللہ سیم وہی چیز 14 صدیوں سے محفوظ ہوتے ہوئے آج ہمارے پاس ہے۔ وہ قرآن مجید کہ 14 صدیوں سے جس میں ایک حرف، ایک لفظ کی بھی تبدیلی نہیں کی جا سکی، بڑے بڑے کفار نے، سرکش شیاطین نے بڑی کوشش کی کہ قرآن کریم میں رد و بدل کر کے مسلمانوں میں انتشار پھیلایا جائے، لیکن 14 صدیاں گزر گئیں، یہ 15ویں صدی ہجری چل رہی ہے، آج تک کافر اس چیز میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہ دنیا کی ایسی واحد کتاب ہے کہ جس کا ایک ایک حرف جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا تھا، ہو بہو آج اسی شکل میں، اسی صورت میں ہمارے پاس، ہمارے سامنے موجود ہے۔ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، عربوں کو اپنی عربی زبان کی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز تھا، بڑا غرور تھا، بڑا تکبر تھا کہ ہماری جو عربی لینگویج ہے، ہماری عرب کی جو فصاحت و بلاغت ہے، پوری دنیا میں کوئی ہمارے سامنے نہیں ٹک سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ قرآن کریم عربی زبان میں حضور علیہ السلام پر نازل کیا۔ عرب کے اندر ایک دستور تھا کہ عرب کے اندر ہر سال ایک میلہ لگا کرتا تھا، ایک تقریب ہوا کرتی تھی، اس تقریب کے اندر تمام بڑے بڑے شعراء شرکت کرتے اور اپنی شاعری کے ذریعے سے مقابلہ بازی کرتے۔ اسی طریقے سے جیسے سلسلہ چل رہا تھا، حضور علیہ السلام کو نبوت ملی، نبوت ملنے کے بعد بھی ان کا وہ سلسلہ چل رہا تھا کہ ایک دفعہ ایک تقریب منعقد کی گئی اور بڑے بڑے شعراء نے اس میں شرکت کی، بڑے بڑے شعراء کے جن کے سامنے عربی زبان پر مہارت رکھنے والے بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے کہ کہیں یہ ہماری عربی کے اندر بھی غلطیاں نہ نکال دے۔ ان بڑے بڑے شعراء نے مقابلہ کیا۔ مقابلہ ہونے کے بعد یہ اصول تھا کہ جو شخص جیتتا تھا اس کا نام کعبے کے غلاف پر لٹکایا جاتا تھا۔ اسی دستور سے میلہ چل رہا تھا۔ میلے کے بعد، اس تقریب کے بعد یہ اعلان ہوا کہ بھئی جو جیتا ہے اس کا نام یا اس کی شاعری کعبے کے غلاف پہ لٹکائی جائے گی۔ تقریب کے اختتام پر لوگ دوڑے کہ دیکھیں کہ کعبے کے غلاف پر کس کی شاعری لکھی ہوئی ہے۔ جب لوگ بھاگے ہوئے کعبے کے دیوار پر پہنچے، کعبے کے غلاف کو دیکھنے لگے تو وہاں پر لکھا ہوا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بڑے بڑے شعراء حیران ہو گئے، بڑے بڑے شعراء کی عقل نے جواب دے دیا کہ یہ کیسا کلام ہے، ایسا کلام تو آج تک ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بڑے بڑے شعراء لاجواب ہو گئے۔ اس کانفرنس کے جو میزبان تھے وہ وہاں آ کے پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی شاعری ہے؟
بڑے بڑے شعراء کے یہ الفاظ تھے کہ یہ کسی انسان کا قول نہیں ہے، یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے، کہ جس انداز سے اس کو ڈھالا گیا ہے، جس انداز سے یہ لکھی گئی ہے، یہ کوئی شعر نہیں ہے۔ شعر کی طرح پڑھنے میں لگتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، لیکن یہ کوئی شاعری نہیں، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ کسی انسان کا قول ہو ہی نہیں سکتا، یہ تھا قرآن کا معجزہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں ارشاد فرمایا کہ جو کفار ہیں ان کو اللہ نے چیلنج کیا کہ آؤ قرآن جیسا قرآن ہی نہ صحیح، کم از کم ایک سورت ہی بنا کر دکھا دو۔ قرآن کی سب سے بڑی سورت سورہ کوثر ہے، اس جیسی سورت کا اللہ نے چیلنج دیا ہے کہ چلو یہی چیلنج پورا کر دو، اسی سورت کو ہی بنا دو۔ 14 صدیاں گزر گئی، یہ 1.5 لائن کی سورت، اس جیسی سورت بھی آج تک کوئی پیش نہ کر سکا۔ یہ حضور کی صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، یہ قرآن کی صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، یہ مسلمانوں کے حق پر ہونے کی صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، آج فرقوں میں بٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ بٹو۔ یعنی آپ اگر فرقوں سے بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ فرقوں کی منحوسیت سے نکلنا چاہتے ہیں، تو اس کا بہترین حل یہ ہے آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ جب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق تو آپ کے رب کی طرف سے آیا ہے، آپ شک کیوں کرتے ہیں؟ یہ قرآن ہے۔ پھر اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں کہا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پوری انسان